السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 97 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 74، فضیلت توکل۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اور اس سے بلند مقام جس کا فاعل یعنی کرنے والا اللہ تعالی کی محبت سے موسوم ہے، اور جس کا لباس وغیرہ اللہ تعالی کی کفایت سے آراستہ ہے، کون سا ہے؟ بس وہ شخص جسے اللہ کافی ہو، نگہبانی کرنے والا ہو، البتہ وہ عظیم کامیابی پر فائز المرام ہوا، کیونکہ محبوب کو نہ تو عذاب دیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے دھتکارا جاتا ہے اور نہ اسے دور کیا جاتا ہے۔ احادیث میں بھی توکل اور متوکلین کی فضیلت مروی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمام امتوں کو مکہ میں حج کے موقع پر جمع ہونے کی جگہ پر دیکھا۔ میں نے اپنی امت کو دیکھا، اس نے ہر بلندی و پستی کو گھیر رکھا تھا۔ مجھے ان کی تعداد کی زیادتی اور صورتوں نے بہت تعجب میں ڈال دیا۔ تب مجھ سے کہا گیا، کیا اب تم راضی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر کہا گیا، ان کے ساتھ 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو جسموں کو نہیں داغتے، فالیں نہیں لیتے، چوری چھپے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے ان میں سے کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عکاشہ کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کرتے ہو تو اللہ تعالی تمہیں پرندوں کی طرح روزی دیتا ہے، جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سب سے ناتا توڑ کر اللہ تعالی سے توکل جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالی مشکل میں اسے کافی ہوتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو، اسے چاہیے کہ موجود رزق سے زیادہ اعتماد
اس رزق پر کرے جو اللہ کے یہاں موجود ہے۔ مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے فاقے سے ہوتے تو آپ اپنے گھر والوں سے فرماتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر صبر کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے جنتر منتر کیا اور جسم کو داغا، اس نے توکل نہیں کیا۔ مروی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں پھینکے جانے کے وقت کہا، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اس وعدے کو پورا کر رہے تھے جو انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے لیے گرفتاری کے وقت کیا تھا، کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مفہوم۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنا قول پورا کیا۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد، میرا ایسا کوئی بندہ نہیں جو مخلوق کو چھوڑ کر میرا دامن رحمت تھام لیتا ہے اور زمین و آسمان اس پر سختیاں لاتے ہیں، مگر میں اس کی سب دشواریاں دور کر دیتا ہوں اور اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بچھو نے ڈنک مارا تو میری والدہ نے مجھے قسم دی کہ میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جا کر دم کراؤں۔ چنانچہ منتر پڑھنے والے نے میرا وہ ہاتھ پکڑا جو نہیں ڈسا گیا تھا اور یہ آیت پڑھی، اور اس زندہ پر توکل کر جسے موت نہیں آئے گی، اور کہا اس آیت کو سننے کے بعد کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی پناہ تلاش کرے۔ ایک عالم سے خواب میں کہا گیا کہ جس نے اللہ پر اعتماد کیا اس نے اپنا رزق جمع کر لیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ مقرر کی ہوئی روزی کا حصول تجھے فرض کیے ہوئے اعمال سے غافل نہ کر دے، کیونکہ اس طرح تیری عاقبت خراب ہو جائے گی اور تجھے وہی رزق ملے گا جو تیرے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بندے کا بغیر طلب کیے رزق پا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کو بندے کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے پوچھا، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کی خبر نہیں، رب جلیل سے پوچھ کہ وہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے۔ جناب حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ مجھے کہاں جانے کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کیا۔ حرم بولے، وہاں گزر اوقات کیسے ہوگی؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہلاک ہو جائیں وہ دل جن میں خدا پر اعتماد نہیں ہے اور وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ایسے دلوں کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب سے میں اللہ تعالی کو اپنا کام بنانے پر راضی ہوا ہوں، مجھے ہر بھلائی کا راستہ مل گیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی حسن ادب عطا فرما دے، آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ باب 74 مکمل ہوا۔ آئیے باب 75 کا آغاز کرتے ہیں، جو فضیلت مسجد کے تعلق سے ہے۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں
جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنوائی، اگرچہ وہ مسجد بھٹ تیتر کے بل کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا جائز نہیں ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب تک جائے نماز پر رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے۔ یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی سے بات نہ کرے یا مسجد سے نہ نکل جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخر زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آئیں گے اور گروہ بنا کر دنیاوی باتیں کرتے رہیں گے اور دنیا کی محبت کے قصے بیان کریں گے۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بعض الہامی کتابوں میں موجود ہے کہ زمین پر مسجدیں میرا گھر ہیں اور ان کی تعمیر و آبادی میں حصہ لینے والا میری زیارت کرنے والے ہیں۔ پس خوشخبری ہے میرے ان بندوں کے لیے جو اپنے گھر میں طہارت حاصل کر کے میرے گھر میں میری زیارت کو آتا ہے، لہذا مجھ پر حق ہے کہ میں آنے والے زائر کو عزت و وقار عطا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں آنے جانے کا عادی ہو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، لہذا اسے بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے جانور چارہ کھا جاتے ہیں۔ امام نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سلف صالحین نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک اس چراغ کی روشنی سے مسجد روشن رہتی ہے، حاملین عرش اور تمام فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی جگہ جہاں سے اس کے اعمال چڑھا کرتے تھے اس پر روتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، پس ان پر نہ زمین و آسمان روئے نہ ہی انہیں ڈھیل دی گئی۔ یعنی جب ایسا شخص مرتا ہے جس کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس پر زمین و آسمان نہیں روتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نمازی پر 40 صبح زمین روتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بندہ زمین کے کسی ٹکڑے پر جب سجدہ کرتا ہے تو وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے عمل کی گواہی دے گا، اور اس بندے کی موت کے دن
وہ ٹکڑا روتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ زمین کا ہر وہ ٹکڑا جس پر نماز ادا کی جاتی ہے یا ذکر خدا کیا جاتا ہے، وہ ارد گرد کے تمام ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے اور اوپر سے نیچے 7ویں زمین تک مسرت و شادمانی محسوس کرتا ہے، اور جب بندہ کسی زمین پر نماز پڑھتا ہے تو زمین اس پر فخر کرتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہیں جا کر ٹھہرے مگر زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی قیام گاہ ہو یا تو ان پر سلامتی بھیجتا ہے یا تو ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے اور آپ نے 2 باب سے بہت ہی بہترین باتیں سماعت کی ہیں۔ انشاءاللہ یہیں پر اپنے درس کو ہم سمیٹتے ہیں۔ زندگی رہی تو کل ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے باب اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔